अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तकरीबन 17 शत वीडियो है इसकी इस्लामिया की सीरीज़ की। कोशिश मेरी यही है कि हम पेपर 1 आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास आगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, बहुत सारे यूज़फुल लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपको प्रोबेबली जो है मेरे कोर्सेज़ के लिंक्स भी मिल जाएंगे। वो हमने इस खैर 2021 मई जून के लिए तो हम वो ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि आगे आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर ये है कि हमारे स्कूल की कंस्ट्रक्शन में उन्हें काम आना है, तो आप प्रोबेबली अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर लें। उसके अलावा ये है कि बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत सारी और यूज़फुल एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मेरे फेसबुक के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। मैं किसी और ग्रुप में अवेलेबल नहीं हूँ ड्यू टू द कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस इन अदर ग्रुप्स, तो वो अब मैं मामूली रखती मानी रखती। खैर, हम लोग 6th ईयर ऑफ हिजरत पे आ गए हैं। हम 6th ईयर शुरू कर रहे हैं इसको। छठी जो हमारी ईयर ऑफ यानी साल था हिजरत का, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है। देखो, हुदैबिया के मुकाम पे बेसिकली हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि जैसे वो मक्का में एंटर हो रहे हैं, उन्होंने उससे मुतल्लिक कुछ देखा। हमें पता है कि अंबियाए कराम के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, या वो खुदा ताला की तरफ से एक तरह की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का जो है वो पूरा वो किया, यानी एक प्लान किया कि उम्रा किया जाए। 1400 कंपेनियन, जिसमें से किसी के पास भी तलवार मौजूद नहीं थी, अनआर्म्ड थे, कोई उनके पास वेपन्स मौजूद नहीं थे, वो मदीना से निकले मक्का के लिए। आप यहाँ पे सहाबा की कन्विक्शन चेक करें कि उनको पता है कि मक्का जो है हमारे मुखालिफ एक वो है एरिया इस टाइम पे, यानी उस वक्त उनके लिए मुखालिफ था उनके, लेकिन फिर भी वो नबी की बात पे यकीन करके उनके साथ चले। उन्होंने कोई वेपन साथ नहीं लिए। कि नबी की बात पे यकीन करना कितना इंपॉर्टेंट है, नबी की बात पे पूरा यकीन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस चीज़ से पता लगता है। वरना वो ये भी कह सकते थे, अगर आज का कोई बंदा हो तो कहता कि ये तो कोई बात नहीं, वहां पे हमारे दुश्मन है, लेकिन वो लोग अंधा यकीन करके साथ चले। मक्का में उनको एंट्री नहीं दी गई, तो इस वजह से उन्हें हुदैबिया के मुकाम पे जो है 3 मील दूर था ये मुकाम मक्का से, वहां उन्होंने क़याम किया। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक मैसेंजर जो है, यानी अपना एक कासिद जो है वो भेजा कुरैश के लिए। और ये ये बात कन्वे करने के लिए कि मुसलमान सिर्फ उम्रा करने आना चाहते हैं, उनका कोई और मकसद नहीं है, वो जंग की नीयत से नहीं आए, उनके पास कोई वेपन्स नहीं है। लेकिन मैसेंजर को रोक लिया गया, उसको यानी कत्ल नहीं किया गया, उनको यानी शहीद नहीं किया गया, उनको रोक लिया गया। फिर एक और मैसेंजर सेंड किया गया, उनको भी डिटेन कर लिया गया कुरैश की तरफ से। इन दी एंड हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया, और ये रूमर फैल गई कि नाउज बिल्ला कहीं उनको शहीद कर दिया गया है। तो इस बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक दरख्त था वहां पे, रिजवान का उसको दरख्त कहा जाता है, बैत रिजवान के रिजवान का मुकाम था, उसे बैत रिजवान कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त के नीचे क़याम करके, वहां पे एक दरख्त के नीचे बैठ के, हर बंदे से जो आया हुआ था उससे ओथ लिया, उससे ये प्लेज लिया कि इसके बाद अगर ये वाकई ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो उनको शहीद किया गया है, तो उसका बदला लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अरब के दस्तूर में उस टाइम था। और वैसे भी पता है कि जान का बदला जान होती है इस्लाम में। तो कुरैश इस चीज को देख के डर गए। उनमें इस चीज का डर बैठ गया कि मुस्लिम ये वही मुसलमान है जिनने पहले बदर में, फिर ओहद में, फिर बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर, ahzab में हमें अच्छी खासी शिकस्त दी है। तो ये अगर ये वो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमला भी कर देंगे, ठीक है। बेशक इनके पास वेपन्स है या नहीं है। तो फिर वो एक ट्रीटी लेके, एक मुआहिदा लेके मुसलमानों के पास आए कि इस साल मुसलमान मक्का में दाखिल नहीं होंगे, उनको इस साल वापस जाना होगा। अगले ईयर मक्का में वो दाखिल हो सकेंगे 3 दिन के लिए, उम्रा कर सकेंगे। इसके अंदर जो है अगर कोई कुरैश का आदमी, कुरैश से कोई बंदा भाग के यानी मक्का से भाग के मदीना आता है बगैर इजाजत लिए, तो उसको वापस करना जरूरी होगा। लेकिन अगर मदीना से कोई बंदा भाग के कुरैश के पास जाता है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। और यानी मुसलमान अगर यहाँ से भाग के जाता है, और कोई इनके 10 साल के लिए कोई जंग नहीं की जाएगी। और जो पार्टी इनमें से किसी को ज्वाइन कर लेगी, कोई अगर कुरैश का एलाय बन जाता है तो मुसलमान और उनके एलाइज उन पे हमला नहीं करेंगे। और अगर कोई मुसलमानों का एलाय बन जाता है तो कुरैश का कोई उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। बहुत सारे मुस्लिम इससे हैप्पी नहीं थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु को जो है इससे, यानी वो बड़ा इसके ऊपर वो थे, उनको लगा कि ये टर्म्स जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया कि इसमें मैनिफेस्ट विक्ट्री है। मैनिफेस्ट विक्ट्री का मतलब है बड़ी जीत है, ये नहीं छोटी मोटी जीत नहीं कि 19-20 की जीत, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी जीत इसमें मुसलमानों को मिली है। तो इस बात के ऊपर तमाम सहाबा ने भी वो किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया। इस ट्रीटी से फायदा क्या हुआ? इस ट्रीटी की वजह से मुसलमानों और कुफार के बीच में जो है इंटरेक्शन शुरू हुई ज्यादा। जब वो लोग मदीना आना शुरू हुए, तिजारत वगैरह शुरू हुई व्हाट्सएवर, तो उन लोगों को जो है मुसलमानों से मिलने का मौका मिला, और उनको अंदाजा हुआ कि मुसलमान कितनी के इस्लाम कितना अच्छा दीन है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ जो है माइल होने लगे। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इसमें हजरत खालिद बिन वलीद शामिल है, इसमें हजरत अमर बिन आस शामिल है। बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जो इस ट्रीटी के बाद जो है मुसलमान हुए।
ٹھیک ہے. جب فائٹنگ ختم ہو گئی, فائٹنگ آفیشلی سیز ہو گئی, تو اسلام جو ہے یعنی مسلمان دوسری جگہ پہ فوکس کر پائے, اسلام کو پھیلانے کے اوپر فوکس کر پائے, یا بجائے کہ ہر وقت یہی ہو کہ اب قریش نے حملہ کر دیا, اب کر دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ دونوں مسلمان ہوئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں جا کے فاتح مصر بنے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, آپ کو یرموک کی جنگ ملے گی, اجنادین کی جنگ ملے گی, آپ کو جو یہ اپوسٹیسی وارز ملیں گی فالس پروفٹس کے خلاف, تمام میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جو اب اس میں بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ بہت سارے مسلم, یہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ سائن ہوا ہے تو اس وقت ایک مسلمان جو ہے یعنی ایک جو ہے وہاں سے کفار سے بھاگ کے ایک انسان جو ہے مسلمان ہو کے ادھر آئے تھے, تو ان کو اکارڈنگ ٹو ٹریٹی واپس کیا تھا. تو وہ واپس جانے کے بجائے انہوں نے کیمپ قائم کر لیا آؤٹ سائڈ مکہ, اور اس سے جو مکہ سے قافلے آتے تھے ان پہ حملہ کرتے تھے وہ لوگ. تو اس سے یہ ہے کہ کفار آخر اس سے نا تب گئے اس بات سے, انہوں نے وہ ٹریٹی ہٹا کے پھر ان کو مائگریٹ کرنے کا بھی جو آپشن دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب جب یہ چیز ختم ہوگی تو ساتویں صدی اس کے اندر, ساتویں سال ہجرت کے اندر یعنی سیونتھ ایج کے اندر ایک یعنی نیا اسپیکٹرم ملا مختلف جگہوں پہ جو ہے آفیشلی اسلام کا پیغام بھجوانے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے اس ٹائم, جو دنیاوی لیڈرز تھے, ان کو اسلام کا پیغام بھجوایا. پریپریشن جو ہے چھٹی ہجری سے شروع کر دی گئی تھی ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد, لیکن ساتویں ہجری میں یہ قاصد بھیجے گئے. ہیراکلیس, اس کو ہرکلیس بول لیں, ہیراکلیس بول لیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رومن امپائر کا اس وقت ہیڈ تھا. اس کو جب پیغام بھجوایا گیا, اس نے پیغام پورا سنا. اس کے بعد پھر اس نے یعنی اس نے اس وقت مسلمان تو نہیں ہوا, اس نے پھر جو اس وقت یعنی ابو سفیان تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ روم میں آیا ہوا تھا وہ کرنے کے لیے, یعنی اپنا رومن امپائر میں آیا ہوا تھا اپنا مال بیچنے کے لیے, اپنی تجارت کے لیے. تو انہوں نے یعنی اس نے ہیراکلیس نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یعنی ان کو پتا تھا, اس کو پتا تھا کہ ان کے آپس میں یعنی کہ یہ کوئی مسلم اس وقت مسلمان نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر نہیں ہے, کہ وہ بتائیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں. تو ایون کافر ہونے کے باوجود, ایون مخالفت کے باوجود, ابو سفیان نے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے, تو اس نے ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب سوال کیا گیا کبھی کسی کو دغا دیا ہے, کبھی کسی کی امانت کھائی ہے, تمام چیزوں میں اس نے بتایا ابو سفیان نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا, انتہائی سچے آدمی ہیں, کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی انہوں نے کسی کی امانت نہیں کھائی. تو یہ تمام چیزیں سننے کے بعد ہرکلیس جو ہے وہ اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ جن شخص نے مجھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نے مجھے خط بھیجا ہے, ان انسان کے اندر ہر وہ کوالٹی موجود ہے جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہے. وہ اسلام نہیں لایا, لیکن اس نے یعنی ایک کارڈیل ٹائپ کا جواب دے دیا, اسلام وہ قبول نہیں کیا. اور یہ کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ کو دیکھو تو کہ وہ اسلام شاید قبول کرنا چاہتا تھا, یہ آپ کو ہسٹری کتابوں میں ملے گا, لیکن اس پہ پریشر اتنا تھا اپنے کورٹ کا کہ وہ نہیں, کہ وہ خود ایمپرر تھا, اگر وہ کر جاتا تو رومن امپائر پورا تباہ ہو جاتا, تو یہ وہ اس نے نہیں کیا. خسرو پرویز جو پرشیا کا یعنی ایران کے جو اس وقت وہ تھی, جو آپ کا یعنی اس کو ہم کہتے تھے اس وقت کیا کہتے ہیں اس کو, میرے بھی ذہن میں ورڈ بھی آ جائے گا, خیر جو اردو میں اس کا ورڈ ہے, خیر اس کا جو وہ تھا پرشین امپائر کا جو تھا, جو پرشین زبان کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار, مطلب جو بھی ہے آپ اس میں ایرانی امپائر تھا, اس کا جو اس وقت وہ تھا, اس نے انتہائی بدتمیزی کی. اس نے لیٹر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا نعوذ باللہ, اور اس نے انسلٹ کی وہ جو قاصد بن کے صحابی آئے تھے ان کی. تو اس بات کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ یہ یعنی ایک پروفیسی انہوں نے بتائی کہ یہ جو جس طرح اس نے یہ لیٹر پھاڑا ہے, اس طرح ہی اس کا کنگڈم ٹوٹے گا, اور یہ تمام کنگڈم جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. اور ودن یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پورا ایران اس وقت فتح ہو ہی گیا تھا. قدیسیہ نہاوند کی جنگ کے بعد جو ہے ایرانی امپائر کی کوئی طاقت رہی نہیں تھی. ہاں, بلکہ اس کی ایک پیش گوئی پہلے بھی کی. ایرانی امپائر کے بارے میں دو پیش گوئی ہیں, ایک پیش گوئی اس موقع پہ ہوئی تھی, ایک اگر آپ یاد کریں تو ہم نے جب بات کی تھی نا مائگریشن کی, تو اس وقت سراقہ نام کے ایک آدمی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے جب وہ مائگریشن کر رہے تھے. تو وہ جب کوشش کرتے تھے کہ قریب آئیں یعنی خبر لے پائیں یا جو بھی, تو اس وقت ان کی نا وہ یعنی وہ رک جاتا تھا, ان کا جانور جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ زمین میں اس کے پاؤں دھنس جاتے تھے واٹس ایور. تو ایک پوائنٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ اے سراقہ, یعنی اس کی مفہوم یہ ہے کہ کتنا ہی خوبصورت وہ وقت ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. ایرانی بادشاہ کسرا یعنی کیسر روم, سوری کسرا یعنی کہ خسرو پرویز بیسکلی, یعنی کہ کسرا جو اس کا ایران کا بادشاہ تھا, اور اس کے بھی کنگن یعنی اس کی سب سے پریشیس جولری جو ہے وہ آپ پہنو گے. تو یہ اس سے دو چیزوں کی پروفیسی ہوئی, ایک تو یہ بتایا گیا کہ حضرت سراقہ جو ہے وہ ان دی اینڈ مسلمان ہو جائیں گے, ان پہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی, وہ مسلمان ضرور ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ تھی کہ کسی
کنگ کا، جو دنیاوی کنگ ہو، اس کے کنگن تبھی مل سکتے ہیں جب وہ امپائر ڈیفیٹ ہو. تو یہاں پہ اس کے اندر یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ ایرانی امپائر ڈیفیٹ بھی ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت میں وہ آئیں گے. اور بعد میں حضرت سراقہ نے جب یہ بات بتائی، جب وہ بعد مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جب یہ بات کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا. اور واقعی انہی کے یعنی حصے کے اندر وہ کنگن آئے مال غنیمت میں سے. خیر اس کے بعد جو نیگس تھا، یعنی جو ابیسینیا کا حبشہ کا جو رولر تھا، اس کو جب بھیجا گیا تو اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ تحائف بھی بھیجے. سائرس جو تھا ایجپٹ کا جو رولر تھا، اس نے جو ہے یعنی اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے انتہائی رسپیکٹ سے جو ہے میسنجر کو ٹریٹ کیا، انتہائی عزت سے ٹریٹ کیا. اس نے بہت سارے پریزنٹ بھیجے. اس میں ایک دلدل نام کا گھوڑا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یوز بھی کرتے رہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک یعنی ایک روایت ہوتی تھی کہ اچھے خاندان کی ایک عورت کو بھیجا جاتا تھا، یہی سلیو کے طور پہ، یہ تو نہیں خیر، یعنی کہ گفٹ کے طور پہ. یہ ان کی روایت تھی ایجپشنز کی. تو اس میں حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا آئی تھی، اور بعد میں جو ہے یعنی وہ یہ سائرس مسلمان ہی ہوا تھا، بعد میں حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بعد میں ازواج مطہرات میں سے ہوئی. ٹھیک ہے. بحرین اور عمان کے رولرز نے اسلام قبول کر لیا. آپ کے 7 ہجری کے اندر ایک اور بڑا واقعہ جو ہے وہ خیبر کی جنگ کا ہے، غزوہ خیبر کا ہے. جوز جن کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا وہ خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ غطافان کا قبیلہ تھا، بہت سارے ہپوکریٹس منافق انوالو تھے. جب انہوں نے حدیبیہ کا جو یعنی کنٹینٹ دیکھا، انہیں لگا کہ شاید مسلمان ویک ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے اپنی ویکنس قبول کر لی، جس طرح ہر ایک کو آؤٹ ورڈلی لگ رہا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ نا کانسپریسی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ اپنا ایک یعنی کہ وہ لے کے یعنی آرمی لے کے خیبر کی طرف وہاں پہ انہوں نے وہ کیا، خیبر کی طرف جانا شروع کیا. جوز نے اپنے آپ کو اپنے 7 قلعوں میں بند کر لیا. 20,000 کی جوز کی آرمی تھی. اس میں سے باقی سارے قلعے فتح ہو گئے، لیکن کموس نام کا جو قلعہ تھا وہ انتہائی اسٹرانگ فورٹ تھا، سب سے طاقتور فورٹ تھا، وہ ہو نہیں پا رہا تھا کیپچر. تو اس میں یہ ہے کہ کموس کے لیے 20 دن لگ گئے، 20 دن میں مسلمان اس کو کیپچر نہیں کر پائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے وہ بنایا، اس کا آرمی کا لیڈر بنایا، اور ان کے انڈر وہ جو ہے فورٹ کیپچر ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی جو جوز تھے انہوں نے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ یعنی وہ پیس دے دیں، ہمارے ساتھ وہ کر لیں، کیا نام ہوتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ پیس ڈیل کر لیں. تو ان کو پیس یعنی وہ کر دیا گیا کہ وہ مدینہ کے اس پہ چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے، اور ان کو اپنے ایریا میں سکون سے رہنے کی اجازت دے دی گئی. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ جوز کے ساتھ ایشو کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو جوز سے مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گروئنگ امپورٹنس تھی وہ قبول نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ کہ بہت سارے ان کے لرنڈ، دیکھو ایک ہوتے ہیں فیک ریبائز، یعنی جو ان کے جو فیک مولوی تھے جن کو اپنے ریلیجن کا نہیں پتا تھا، وہ تو مخالفت کریں گے. ان میں جو لرنڈ لوگ تھے جن کو اپنا اصل ریلیجن پتا تھا، جن کو اصل تورات کا علم تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ جو یعنی مدینہ یعنی مکہ کے اندر ایک آخری نبی نے آنا ہے، وہ تو باقاعدہ ان میں سے کئی لوگ ویٹ کر رہے تھے. تو ان کے جو لرنرڈ لوگ تھے، جو پڑھے لکھے ان کے روایت تھے، جو پڑھے لکھے ان کے پادری تھے، سمجھ لیں جو جوز کے ہوتے ہیں، وہ یعنی جو بھی ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کو یہ چیز بڑی ہرٹ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جوز جو تھے وہ منی لینڈرز تھے، پیسہ ادھار پہ دیتے تھے اور اس کے اوپر سود چارج کرتے تھے. اسلام سود کے خلاف تھا. اوس اور خزرج جو ہے ان کی رائیولری، جوز کرتے کیا تھے، اوس اور خزرج میں جو لڑائی تھی مسلمانوں کے آنے سے پہلے، اس کو بڑھاوا دیتے تھے، ان کو آپس میں لڑائی کرواتے تھے، اور ان کو دونوں کو دبا کے رکھتے تھے اس وجہ سے. تو اسلام آنے کی وجہ سے جو ہے اوس اور خزرج میں لڑائی ختم ہو گئی، انصار آپس میں اکٹھے ہو گئے. تو اس وجہ سے جوز کو اور تکلیف شروع ہو گئی. پھر یہ ہے کہ قبلہ چینج ہونے کے بعد جوز کو یہ لگا کہ شاید مسلمان ہم سے، اور یعنی پہلے دونوں مسلمانوں اور جوز کا قبلہ ایک ہی تھا، جب قبلہ چینج ہو گیا کعبہ کی طرف مسلمانوں کا، تو ان کو اور تکلیف ہوئی. تو انہوں نے بہت سارے اس طرح کے پلاٹس کرنے کی کوشش کی. اب نے بات کی تھی پہلے کہ ان کے قبیلے نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دینے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے بہت ساری یعنی بیٹل آف ٹرینچ کے اندر مسلمانوں کو دگا دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ان کی حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا مدینہ سے. تو یہ بہت بڑی ریزن تھی ان کی تکلیف کی اس کے اندر. اور عمرے کی پرفارمنس جو ہے جس طرح ٹی کی گئی تھی اس میں عمرے کی پرفارمنس کی گئی. بہت شکریہ.